رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات صلى الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك ضوءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کے لیے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں کل جو موجود تھے تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ کائنات میں ہر شے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ہم نے عرض کیا کہ چھوٹا سا ٹیشو پیپر ہے اس کے بھی بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یہ کیمرہ یہ لاؤڈ یہ مائک یہ کپڑا یہ بلڈنگ یہ پنکھا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر مقصد کے بنی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا موجود جسے انسان بتایا گیا وہ بغیر کسی مقصد کے خلق کر دیا جائے اور ہمیں بھی اجازت نہیں کہ ہم اس وجود انسان کو کسی ایسی چیز میں استعمال کریں جس چیز کے لیے بنا نہیں ہے یہ کوئی جاہل کر سکتا ہے عالم کبھی ایسا کام نہیں کرتا مثال کے طور پہ
آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کئی ایسے دیہاتوں میں کہ جن لوگوں کے گھروں میں فریج ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ فریج کس مقصد کے لیے بنا. انہوں نے فریج میں جوتے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فریج الماڑی ہے، اس میں سامان رکھا جاتا ہے. یا کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہترین گاڑی لی ہوئی ہے لیکن گاڑی میں گدھا بٹھایا ہوا ہے، گاڑی میں بکریاں بٹھائی ہوئی ہیں. مثلاً اسے پتہ نہیں ہے کہ گاڑی کس مقصد کے لیے بنی، اسے پتہ نہیں ہے فریج کس مقصد کے لیے بنا. تو جب انسان کو علم نہ ہونا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنا ہے، وہ اپنے وجود کو غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے. اہل بیت کا یہی کام تھا کہ انسان کو بتائیں کہ انسان اپنے وجود کو اس مقصد میں استعمال نہ کرنا جس مقصد کے لیے تو بنا نہیں ہے. اہل بیت کربلا جاتے ہیں، وجود کو قربان کرتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں حسین نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا. علی اصغر 6 مہینے کے بچے ہیں لیکن قربان کر کے بتایا کہ اصغر نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا، لیکن شمر نے اپنی زندگی کے مقصد کو تباہ کر دیا. یزید نے اپنی زندگی کے مقصد کو تباہ کر دیا. سیدہ زینب نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا. تو آج اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جس نے ہمیں بنایا ہے. مثلا لاؤڈ بنانے والا بتائے گا میں نے لاؤڈ کو کیوں بنایا. ٹشو بنانے والا بتائے گا میں نے ٹشو کو کیوں بنایا. موبائل بنانے والا بتائے گا میں نے موبائل کو کیوں بنایا. وہ بتائے گا میں نے کیمرہ کیوں لگایا، میں نے بٹن کیوں لگایا، اس کو یوز کس طرح کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے. اب اللہ نے بھی ایک مشین بنائی جس کا نام ہے انسان، جسے بنانے کے بعد وہ فخر کرتا ہے. اس نے آسمان بنایا، فخر نہیں کیا. اس نے دریا بنائے، فخر نہیں کیا. اس نے سمندر بنائے، فخر نہیں کیا. اس نے چرند و پرند بنائے، فخر نہیں کیا. لیکن جب انسان کو بنایا تو اللہ کی آواز آئی. اللہ انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے کہ کیسی چیز میں نے بنائی ہے. وہ اپنی تعریف کرنے لگتا ہے، انسان کو بنانے کے بعد فخر کرنے لگتا ہے. لیکن یہی انسان جب اپنی زندگی کے مقصد کو تباہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. کیونکہ جو چیز میں نے حیوان کو نہیں دی میں نے اسے عطا کی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو حیوانیت میں گزار دیا. لیکن اگر حیوانیت سے اٹھ کر انسانیت کو عروج پہ لے جاتا ہے تو کبھی ابو ذر بن جاتا ہے، کبھی سلمان بن جاتا ہے، کبھی مالک اشتر بن جاتا ہے، کبھی فضا بن کے علی کے در کی نوکری کرتے ہوئے نظر آتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تو ہم نے کہا کہ خلقت کا مقصد تھا عبادت. اب الفاظ، میں نے کہا ہمارے پاکستانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ قصور منبر کا نہیں ہے، قصور سمجھانے والوں کا ہے. ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو لفظوں پہ محدود کر دیا. مثلا اگر لفظ امام لیا جائے تو فوراً ہمارے ذہن میں امام علی آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں. حالانکہ لفظ امام صرف مولا علی کے لیے نہیں ہے. امام کا مطلب رہبر، امام کا مطلب آگے ہونا، مأموم کا مطلب پیچھے چلنا. اب گھر میں امام کون ہے؟ گھر میں باپ امام ہے. بیوی کے لیے امام کون ہے؟ اس کا شوہر امام ہے. مسجد میں امام کون ہے؟ پیش امام امام ہے. رسول کے بعد امت کی امامت کون کرے گا؟ علی ابن ابی طالب کریں گے. تو امام ایک لفظ ہے، اس کا ایک مفہوم ہے، وہ مختلف جگہوں پہ فٹ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہاں کی امامت، کس جگہ کی امامت؟ مسجد کی امامت، گھر کی امامت، فیکٹری کی امامت، کمپنی کی امامت. اب یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے. اب کیونکہ ذہن محدود ہو گیا، اس نے سمجھا نہیں لفظ امام صرف مولا علی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے بول دیا پیش امام. لڑائی شروع ہو گئی، بھئی امام تو صرف مولا علی ہیں، تو نے مسجد کے مولوی کو امام بول دیا. ہاں، کیونکہ الفاظ کا تصورات کیونکہ محدود ہیں، عقیدے لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں، تو الفاظ کو سمجھانا بہت ضروری ہے. تو دنیا نے یہ سمجھا کہ ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اب سمجھا عبادت کا مطلب کیا؟ کہ عبادت مطلب روزہ، عبادت مطلب نماز، عبادت کا مطلب حج ہے. اب یہ پورا سال گناہ کرتا ہے، آخر میں ایک حاجی بن کے آ جاتا ہے. ہاں،
سارا دن گناہ کرتا ہے لیکن مسجد میں 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے اور کہتا میں نے تو زندگی کا مقصد پورا کر دیا، میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں، لہٰذا میں کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ یہی سمجھنے کے لیے کربلا آئی کہ دیکھو حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ابن سعد بھی نماز پڑھ رہا ہے، حبیب ابن مظاہر بھی نماز پڑھ رہا ہے، شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تیری زندگی کے مقصد کو دیکھتا ہے۔ اگر تو مقصد حیات کو پورا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز قبول ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھو، پورا دن بھی پڑھتے رہو، خلوص کے ساتھ بھی پڑھتے رہو، گریے کے ساتھ بھی پڑھتے رہو، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ تو نے وضو نہیں کیا تھا۔ بالکل اسی طرح اگر مقصد حیات کو پورا نہ کر کے عبادتیں کرتے رہو، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بغیر وضو کے عبادت ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کرو۔ عبادت محدود نماز میں نہیں ہے، عبادت محدود روزے میں نہیں ہے، کیونکہ نماز ٹیمپریری چیز ہے۔ دن میں 17 رکعت بھی نماز پڑھو تو 17 منٹ بن جاتا ہے۔ سال میں 1 حج ہے، سال میں 1 زکوٰۃ ہے، باقی سارے اوقات میں نے کیا کرنا ہے؟ کبھی بندہ ٹی وی دیکھے، کبھی بندہ گھومنے جائے، کبھی بندہ کاروبار میں جائے، تو کیا مطلب میں نے زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا؟ میں کمانے گیا تو میں کمانے کو عبادت کے علاوہ سمجھ رہا ہوں اور نماز کو صرف عبادت سمجھ رہا ہوں۔ فرمایا امام نے نہیں، الا لیعبدون کا مطلب ہے تمہارے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو الا لیعرفون، معرفت حاصل کرے۔ معرفت قلب میں ہوتی ہے، معرفت وجود میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے پھر سوال کھڑا کیا ہے خدا تیری معرفت میں کس اسکول سے حاصل کروں؟ بندہ مرید کے میں رہے، یہاں نہ کوئی مدرسہ، مثلا مثال دے رہا ہوں، نہ کوئی حوضہ، اور ہر کسی کو ٹائم نہیں کہ حوضے میں جائے، ہر کسی کو ٹائم نہیں کہ مدرسے میں مولوی کے پاس جائے۔ مدرسے تو ابھی ابھی کھلے، آج سے 1000 سال پہلے کون سے مدرسے تھے؟ یہ تو لوگوں کی بے دینی کی وجہ سے کچھ لوگ مولوی بن گئے، ورنہ آج سے 1000 سال پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ میرے چھٹے امام درس دیتے تھے، عام لوگ آتے تھے مولا کا درس سنتے تھے، کوئی نائی تھا، کوئی کسائی تھا، کوئی کاروباری تھا، سب آتے تھے درس سنتے تھے۔ پیشے ورانہ کوئی، یعنی مولوی کوئی پیشہ نہیں تھا اس زمانے میں، قاضی ہوتے تھے قضاوت کے لیے، لیکن یہ کہ بھائی یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مدرسے میں پڑھا لکھا ہے، نہیں، دین سب کے لیے تھا۔ اسلام میں تو ہر کسی کو مولوی ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ تو مولانا ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اب جیسے نماز اتری ہی مولوی کے لیے ہے، تجھے چھوٹ مل گئی ہے۔ جیسے نماز آپ پر واجب ویسے مولوی پر واجب، جیسے زکوٰۃ آپ پر واجب ویسے مولوی پر واجب۔ یہ تو ہم نے شعبے بنا دیے کیونکہ لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی تاکہ لوگوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ دین تو سب کے لیے تھا، ایمان تو سب کے لیے تھا، قرآن تو سب کے لیے تھا۔ ایسا تو نہیں قرآن صرف مولوی پڑھے تو سمجھے، عام بندہ پڑھے تو نہ سمجھے، کیونکہ سسٹم اتنا بگڑ چکا، معاشرہ اتنا بگڑ چکا، لوگ اس سسٹم پہ نہیں چلے جو رسول خدا دے کر گئے تھے۔ پہلے خلافت آ گئی، پھر بادشاہت آ گئی، پھر عثمانیوں کی حکومت آ گئی، اب ڈیموکریسی آ گئی، لہذا سسٹم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ ورنہ ہر کسی کا بچہ جب اسکول میں جاتا اسے قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے تھی، حدیث کی سمجھ ہونی چاہیے تھی، یعنی ہر بندہ دین شناس بنتا، لیکن سسٹم اتنا بگڑ چکا کہ لوگ دین سے دور ہو چکے، لہذا کچھ لوگ مجبوراً دین پڑھنے گئے تاکہ لوگوں کو کیا کیا جائے؟ دین کو سکھایا جائے۔ تو سوال یہ ہے پروردگارا میں سسٹم کا محتاج ہوں لیکن میرا سسٹم بگڑا ہوا ہے، اب میں کس طرح تیری معرفت حاصل کروں؟ ضروری نہیں ہر بندہ مولوی بنے، ہر بندے کو قرآن آئے، ہر بندے کو حدیث آئے، تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اپنی معرفت دلائے۔ اگر خدا اپنی معرفت نہیں دلاتا تو قیامت میں ہم خدا پہ سوال کریں گے، پروردگارا اگر میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تھی اس میں میرا قصور نہیں ہے، الیاذ باللہ تو نے میرے لیے کوئی وسیلہ نہیں بنایا تھا۔ تو معصوم فرماتے ہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی، ایک بہت بڑا کالج، ایک بہت بڑی کائنات تیرے اندر بسی ہوئی ہے، وفیک عالم الاکبر، تیرے اندر بہت بڑی کائنات ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو آواز آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی معرفت حاصل کر دی خدا اسے اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ معرفت کی ابتدا تیرے وجود کے اندر سے ہوتی ہے۔
مولا کائنات تب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک تجھے اپنی کائنات سمجھ میں نہیں آتی. جب تو خود کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے نا تو پھر تیرے قدم بھی غلط طرف اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے گاڑی 100 کی اسپیڈ میں روڈ پہ چل رہی ہے. بندے کو مثلاً جانا ہے کراچی اور گاڑی کی جو سمت ہے جو طرف ہے مثال دے رہا ہوں وہ مثلاً بلوچستان کی طرف ہے. اب جتنی اسپیڈ مارے اتنی اسپیڈ سے کراچی سے دور ہوتا جائے گا کیونکہ گاڑی کی جہت کیا ہے غلط ہے. اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے صرف گاڑی کو موڑنا ہے اور جیسے موڑا صحیح روڈ پہ آیا اتنی اسپیڈ سے اپنے مقصد تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. امام حسین کیا کرتے ہیں بندے کے چہرے کو موڑ دیتے ہیں. اتنا سا کام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. زہیر غلط جگہ پہ جا رہا تھا حسین نے موڑ کے کربلا میں بلا لیا. وہب غلط سمت میں جا رہا تھا حسین نے موڑ کے صحیح جگہ پہ لا دیا. اور غلط جگہ پہ جا رہا تھا حسین نے موڑ کے صحیح جگہ پہ لا دیا. مجلس کا کام یہی ہے, ائمہ کا کام یہی ہے, خدا کا کام یہی ہے کہ آپ کی زندگی کی جو سمت ہے انگلش میں بولیں تو جو ڈائریکشن ہے اس ڈائریکشن کو صحیح کر دیں. اگر ڈائریکشن بندے کی صحیح ہو گئی نا آپ کیا سمجھتے ہیں شمر نے محنت نہیں کی تھی؟ بھائی کافر بھی جو کفر اختیار کرتا ہے وہ بھی محنت کرتا ہے نا. وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے حسین کو کیسے روکنا ہے, جنگ کیسے جیتنی ہے, پیاسا کیسے رکھنا ہے. یہ مذاق تو نہیں ہے حسین کا مقابلہ کرنا, مذاق تو نہیں ہے نا حضرت عباس کا مقابلہ کرنا. وہاں سے پوری رات پلاننگ کرتے تھے کہ عباس کو کیسے روکنا ہے, حسین ابن علی کو کیسے روکنا ہے. وہ بھی اپنے کفر میں محنت کر رہے تھے, یہاں حسین بھی اپنے ایمان میں محنت کر رہے ہیں. یعنی وہ بھی اپنے اصحاب کو ایمان کے میدان میں لے جا رہے ہیں اور یزیدی اپنے اصحاب کو کہاں لے جا رہے ہیں جہنم کے میدان میں. تو جہنم تک جانا بھی تو آسان نہیں ہے, وہ بھی اس میں محنت کر رہے ہیں. ایک بندہ جو گناہ کرتا ہے بھئی ایک چرسی جسے چرس نہ ملے وہ ڈھونڈنے میں کم محنت کرتا ہے کیا؟ ہاں ایران میں ایک نشائی آیا کسی قافلے میں, کسی نے کہا مولانا یہ بڑا پریشان ہے کیوں, کہا اس کو چرس چاہیے. بھئی ہمیں کیا پتا, کہا مولانا پریشان ہے اس کو نیند ہی نہیں آ رہی. صبح بندہ بڑا خوش تھا, ہم نے کہا کیا ہوا, کہا مل گیا. اس نے محنت کر کے مشہد میں چرس بھی ڈھونڈ لیا نا. بندہ محنت کرے چیز مل جاتی ہے, لیکن محنت کس میں کر رہا ہے؟ باطل میں. غلط چیز میں اپنی انرجی لگا رہا ہے. محنت تو کر رہا ہے نا وہ. آپ سمجھتے ہیں چور کم محنت کرتا ہے؟ پوری رات جاگنا, پلاننگ کرنا, جان کو خطرے میں ڈالنا, عزت کو جھونکے میں ڈالنا, کسی کی دیوار کو پلانگنا, چوری کرنا, پولیس کا ڈر, FIR کا ڈر, 24 گھنٹہ ڈرتے پھرتے گھومنا, وہ بھی تو محنت کر رہا ہے نا, لیکن ڈائریکشن غلط ہے. یہی محنت اگر حق کے لیے کرے بندہ جنت میں چلا جائے. ہاں سارے انسان محنت کرتے ہیں, جو رشوت لے رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے, جو حلال کما رہا ہے وہ بھی محنت کر رہا ہے. سوال یہ ہے اس کی ڈائریکشن غلط ہے. اہل بیت کا کام ہے بندے کی ڈائریکشن کو صحیح کر دینا. ڈائریکشن کیوں غلط ہوتی ہے؟ کیونکہ اس نے خود کو پہچانا نہیں ہے. اگر اپنی ضرورتوں کو سمجھ لے, واللہ انسان اپنا دشمن نہ بنے. یزید اگر یزید بنا نقصان حسین کا نہیں, شمر اگر شمر بنا نقصان حسین ابن علی کا نہیں. اگر مولا نہ جاتے کوفے حسین کا نقصان تھوڑی تھا, اور اگر حسین کے پاس آیا تو فائدہ حسین کا تھوڑی ہے. مولا حسین خوش ہوئے کے آنے سے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے ایک بندے کو اس کی خلقت کے مقصد میں اتارا. یہ خوشی اہل بیت کی ہے کہ ایک بندہ راہ خدا میں آیا, یہی خلقت کا مقصد. تبھی فرمایا من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری کائنات کو زندگی دی. کہ مولا موت و حیات ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, ہم کس کو زندگی دیں گے؟ فرمایا جس نے ایک انسان کو ہدایت دی اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی. پوری کائنات کیوں؟ کیونکہ انسان ایک انسان نہیں, یہ اپنے اندر میں پوری کائنات ہے. امام کا صحابی ہے زرارہ, چھٹے امام کا. یہ جا رہا تھا, ایک بندے سے ملا جو بڑا گنہگار تھا, فاسق تھا, حکومتی دربار میں کام کرتا تھا. تو عادت تھی امام کے صاحب کی لوگوں سے ملتے تھے, قطع تعلق نہیں کرتے تھے, سمجھاتے تھے.
کہ دیکھ اتنا تم نے کما لیا، پیسہ کما لیا، گناہ کر لیے، کیا ملا؟ یقین تو ہے نا قیامت پہ؟ کہاں، قبر پہ کہاں، کہ سب کو چھوڑ کے جائے گا۔ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ ڈائریکشن کو صحیح کرو۔ اس نے کہا دیکھ میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، آؤں تو صحیح، لیکن کیا تیرا مولا معاف کر دے گا؟ اس نے کہا وہ بڑے کریم ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ کہ اگر تو گارنٹی لے کر دے کہ میں سب کچھ چھوڑوں اور تیرا مولا ضمانت دے میری جنت کی، تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ ہاں، زرار نے کہا ٹھیک ہے میں امام سے بات کروں گا۔ بات کرو گے؟ کہاں بات کروں گا، تو جا کے بتاؤں گا۔ زرارہ کہتا میں امام کے پاس گیا، ملا تو کہتا اب امام سے میں نے کچھ کہا نہیں۔ میرے امام نے کہا اپنے دوست کو جا کے ضمانت دے دے۔ اپنے دوست کو جا کے ضمانت دے دے، اگر وہ گناہ، بدکاریاں، فسق و فجور چھوڑ دے، مکمل چھوڑ دے، ہم بھی ضمانت دیتے ہیں اس کی جنت کی۔ زرارہ کہتے واپس گیا، پھر وہ ملا، کیا ہوا؟ بات کی تم نے اپنے مولا سے، اپنے صاحب سے؟ کہاں بات کی؟ اور انہوں نے گارنٹی دے دی ہے کہ اگر تو سب کچھ چھوڑ دے وہ تیری ضمانت لیتے ہیں جنت کی۔ کا پکا؟ کہاں امام نے بولا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زرارہ کہتا ہے کئی دن، 2-3 ہفتے گزر گئے، ایک شخص آیا مجھے بلانے کے لیے، کہا کہ وہ جو آپ کا دوست ہے نا آپ کو بلا رہا ہے، اور بڑی جلدی میں بلا رہا ہے۔ کہتا میں گیا اس کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا دروازہ کھولو، کہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ کہ باہر آ جاؤ، کہ باہر نہیں آ سکتا۔ زرارہ نے کہا کیوں؟ کہ تیرے مولا نے ضمانت دی تھی، میں نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، آخری لباس تھا وہ بھی دے دیا، بدن پہ ایک لباس بھی نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک کپڑا لا دے میں پہن لوں۔ کہتا میں دوڑا دوڑا گھر گیا، اپنا ایک لباس لایا اور اسے دیا، اس نے زیب تن کیا۔ میں نے کہا واقعا دے دیا؟ کہاں دے دیا، جب تیرے مولا نے ضمانت لی رکھ کے کیا کرتا؟ اس نے اپنا وعدہ کیا، میں نے بھی تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے نا۔ زرارہ کہتا ہے کئی دنوں کے بعد یہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد مر گیا۔ ہم نے غسل دیا، کفن دیا، جا کے اسے دفن کیا۔ کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب میں مدینے کی گلی میں چھٹے امام کے گھر کے قریب گیا تو میں نے دیکھا مولا میرے آنے سے پہلے دروازے پہ کھڑے ہیں اور مجھے سینے سے لگایا کہ زرارہ ہم نے تیرے دوست کے لیے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ جس جنت کا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ اہل بیت کا کام ہے انسانوں کو ڈائریکشن دیں، دا ڈائریکشن آپ کی صحیح ہو گئی آپ کے اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ میں نے کئی سال پہلے ممبر سے ایک بات کی تھی، لوگ کہہ رہے تھے مولانا یہ وقت نہیں، پاکستان کا ایسا ماحول نہیں، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ماحول بنے گا؟ بیچارے لوگوں کو نہیں پتا نا، حکومت کے معاملات ایسے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ ضمیر فروش جب حکمران ہوں خود کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کل ہم نے کہا کہ انگریز نے انسان کی ڈیفینیشن کیا کی کہ انسان جسٹ باڈی ہے، انسان صرف بدن ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کی، آپ کے حکمرانوں کی، تخت و تاج پہ بیٹھنے والوں کی سوچ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں انسان باڈی ہے، تبھی وہ اپنی باڈی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں انسان جسم ہے۔ اکثر یہ خواتین جو فسق و فجور میں پڑتی ہیں، یہ ایکٹر اور ایکٹریسز جو آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی حقیقت جسم کو سمجھا، لہٰذا زیب و تن کے لیے، تن کی زیبائش کے لیے، تن کے حسن کی انہیں بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ میری ناک صحیح ہو، میرا چہرہ صحیح ہو، چہرے پہ بیوٹی ہو، لیکن انٹرنل جو حسن ہے، اندر اتنا بھی گندا ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف ظاہری حسن کی پرواہ ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے خود کو پہچان، اے انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری حقیقت
جسم نہیں ہے. کل میں نے کہا روزہ عبادت سب کس کے لیے ہے؟ جسم کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ جسم تیرا نوکر ہے، جسم تیرا خادم ہے. اب ابتدا مولا فرماتے انسان اگر 3 چیزوں کو سمجھ لے خدا اس کی زندگی میں سکون لاتا ہے. 3 چیزیں. مولا وہ کون سی چیزیں؟ فرمائے من این فی این الی این. اگر 3 چیزوں کا تجھے علم آ جائے، خود کو پہچان تو کون ہے. اب سمجھ من این، تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے، اور تو نے کہاں پہ جانا ہے. اگر تو نے خود کو باڈی سمجھا تو سمجھے گا تو صرف دنیاوی مخلوق ہے اور دنیا میں رہے گا اور یہیں کے لیے ساری محنتیں کرے گا. کھانا پینا، گھر گاڑی، پیسہ مال دولت، جھگڑے، سب کچھ دنیا کے لیے لڑے گا اور مر مٹے گا دنیا کے لیے اور یہیں پہ مٹی میں مل کے چلا جائے گا. حالانکہ مولا فرماتے نہیں، 3 چیزوں کو سمجھ، کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے. تو مسافر ہے، دنیا ایک رہ گزر ہے، یہاں سفر کر کے تجھے عالم ابدیت کی طرف جانا ہے. مولا میں کہاں سے آیا ہوں؟ فرمایا عالم جبروت سے آیا ہے. کہاں پہ رہ رہا ہے؟ عالم ناسوت پہ رہ رہا ہے، جسے مادہ کہتے ہیں. کہاں جائے گا؟ عالم برزخ جائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں برزخ کا پتہ ہے؟ مطلب جو ہمارا ابدی گھر ہے، جہاں ہمارے آباء و اجداد، جہاں اہل بیت رسول، جہاں انبیاء بیٹھے ہیں، ہمیں وہاں جانا ہے. ہم دنیا کے ایک مسافر ہیں، ہر انسان کو مر جانا ہے. آج تو 30 سال کا ہے، 70 میں تیری روح چلی جائے گی. کوئی 70 کا ہے، 10 سال میں تمہاری ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا. کیونکہ دنیا کا خاصہ ہے، دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. آسان سی مثال دوں، گھر میں سیب خرید کے لاؤ، نیا نیا سیب، تر و تازہ سیب، 4 دن میں سیب کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. بہترین آم لے کر آؤ، 6 دن میں کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. حسین سے حسین جوان ہو، 10 سال میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ بالوں کا جھڑنا، یہ گھٹنوں کی تکلیف، یہ بدن کا بیمار ہونا، یہ پیغام ہے کہ بندے خدا تیرا بدن دن بدن پوسیدہ ہوتا جا رہا ہے. یہ پیغام ہے تو ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، تجھے ابدی سفر کرنا ہے. اب بندہ غلطی کیا کرتا ہے؟ یہاں پر بھی غلطی کرتا ہے. مثلا بوڑھا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں مولانا میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. وہ تیرے گھٹنوں میں نہیں، تیرے بدن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بوڑھا نہیں ہوتا، بدن بوڑھا ہوتا ہے. ہاں میں جوان ہوں، تو جوان نہیں ہوتا، بدن جوان ہوتا ہے. یعنی ہم میں کسے سمجھ رہے ہیں؟ جسم کو. پہلی غلطی وہی انگریزوں والی غلطی کہ میں جب لفظ میں لیتا ہوں نا تو خود کو جسم سمجھتا ہوں. کیونکہ جسم نظر آتا ہے لہٰذا اپنی حقیقت جسم کو سمجھ لیتا ہوں. لہٰذا دن سے صبح سے شام تک کس کے لیے محنت کر رہا ہوں؟ جسم کے لیے. اب بیمار ہو جاتا ہے، پروردگارہ حسین کا واسطہ مجھے شفا دے، خدا علی کا واسطہ مجھے شفا دے. اور کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے، میں علی والا، میں حسین والا، خدا مجھے شفا کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی جسم بیمار ہو گیا ہے، اس کا کام بیمار ہونا ہے. تمہارا کیا مطلب ہے تو دعائیں کرتا رہے اور خدا تجھے موت ہی نہ دے؟ یہ تو بالکل ایسے ہے بندہ آم خرید کے گھر میں لائے، خدایا حسین کا واسطہ یہ آم خراب نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کیا؟ خدایا تجھے مولا مجلس کروانا، خدا آم خراب نہ ہو، 1 سال تک آم ویسا ہی رہے. ایسا ہو نہیں سکتا. آم کو پھر ڈیفریزر میں رکھنا پڑے گا تاکہ وہ خراب نہ ہو. تجھے بھی اپنا بدن خراب نہیں کروانا تو ڈیفریزر میں چلا جا. وہ ڈیفریزر میں چلا جائے گا تو مر جائے گا. جسم کا کام ہی بیمار ہونا ہے. اہل بیت بھی بیمار ہوتے تھے، کبھی صحیح ہوتے تھے. جسم کا کام یہی ہے، گرمی سے گرم ہوتا ہے، ٹھنڈک سے ٹھنڈا ہوتا ہے، غلط چیزوں کے کھانوں سے خراب ہو جاتا ہے. تبھی اہل بیت نے مستحبات اور مکروہات بتائے کہ اگر دنیا میں جسم کو بھی صحت سلامتی دینا چاہتے ہو تو مستحبات اور مکروہات پہ عمل کرو، تمہارا جسم صحیح سالم ہوگا. ہمیشہ باوضو رہو، جسم صحیح سالم ہوگا. غلط چیزیں نہ کھاؤ، جسم صحیح سالم ہوگا. پیٹ میں بھی تھوڑی جگہ ہو، کھانا چھوڑ دو، جسم صحیح سالم ہوگا. یہ سفرے کے آداب، یہ سونے کے آداب، یہ پینے کے آداب کیوں بتائے؟ جسم کی صحت کے لیے کہ تو کبھی بیمار نہ ہو. کون سی چیزیں کھاؤ گے حافظہ زیادہ ہوگا، کون سی چیزیں کھاؤ گے طاقت زیادہ ہوگی، مسواک کرو گے دانت اچھے رہے گے. ہم خود کو نقصان دیتے ہیں. بقاء انسان تب ہے، بقاء جسم میں نہیں ہے، بقاء روح میں ہے. تو سب سے بڑی مسٹیک جو انسان کرتا ہے، انسان اپنی حقیقت جسم کو سمجھتا ہے. تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا،
جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، تجھے کبھی موت نہیں آتی، موت جسم کو آتی ہے، پھر بقا کا سفر کرتا ہے۔ ہم کیوں اتنا موت سے ڈرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں بس مر گیا تو بندہ ختم ہو گیا۔ بھئی موت اختتام کا نام نہیں ہے، موت دیدار خدا کے ابتدا کا نام ہے۔ کیسا علی کا چاہنے والا ہے جو موت سے ڈرتا ہے؟ من یموت یرنی، جو بھی مرتا ہے علی کی زیارت کرتا ہے۔ ہاں، کون ہے جو موت سے ڈرے؟ ارے علی کو خدا نے حسن و حسین دیے، فاتح خیبر بنے، فاتح خندق بنے، شب ہجرت نبی کے بستر پر سوئے، لیکن علی نے کبھی ایسا جملہ نہیں کہا۔ لیکن شب 19 جب سر پہ ضربت لگی تو کہا کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ابدیت کی طرف علی ابن ابی طالب، اہل بیت کے لیے دنیا زندان تھا۔ محدودیت ہے یہاں پہ، ایک مولا کا چھوٹا سا فرمان تاکہ آپ کو محسوس ہو تم اب کہاں ہو اور کہاں تجھے جانا ہے۔ کہاں سے آئے؟ عالم جبروت سے۔ کہاں پہ آ کے گرے؟ عالم ناسوت میں۔ کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں۔ برزخ کے بعد کہاں جانا ہے؟ قیامت میں۔ قیامت کے بعد کہاں جانا ہے؟ جنت میں۔ یہ 4 سفر انسان کرتا ہے۔ جس بھی انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے فوراً ارواح کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ برزخ میں۔ پھر قیامت آتی ہے۔ قیامت کتنی ہے؟ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ قیامت ایک ہی دن ہے لیکن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ جیسے قیامت اختتام پذیر ہوگی ہم سب یا جہنم یا جنت کی طرف لوگ سفر کریں گے، خالدین فیہا، یا ہمیشہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے یا ہمیشہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ سارے سفر انسان کو طے کرنے ہیں، لیکن اس سارے سفر کا 50,000 سال قیامت کے، لاکھوں سال برزخ کے، یعنی آدم سے لے کر ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو عالم برزخ میں سفر کر رہے ہیں۔ برزخ کا سفر، قیامت کا سفر، پھر ابدیت جو جنت میں ہمیشہ کے لیے انسان رہے گا، اس سب کا دار و مدار دنیا کے 60-70 سال پر ہے۔ اب دنیا کی طاقت کو سمجھو نا۔ ایک مرتبہ مولا دنیا کی مذمت کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہیں ان کی مثال ان نجس کتوں کی طرح ہے جو نجاست کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اور کسی صحابی نے آ کے دنیا کی برائی کی، امام نے کہا خبردار، دنیا مسکن الاولیاء ہے، دنیا اولیاء اللہ کا گھر ہے، دنیا کی برائی نہ کر۔ کہ مولا ایک طرف اتنی خود برائی کر رہے ہیں، دوسری طرف اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ کہ دنیا بری نہیں ہے، اس میں جو جیتا ہے نا وہ یہاں برا ہوتا ہے یہاں اچھا ہوتا ہے۔ یعنی کروڑوں سال جو ہیں وہ ڈیپینڈڈ ہیں دنیا پر۔ کسی نے مولا کو کہا مولا اگر آخرت کے 1000 گھنٹے آپ کو دیے جائیں آپ دنیا کا 1 گھنٹہ دیں گے؟ امام نے کہا کبھی نہیں۔ کہ مولا ہزاروں گھنٹوں کے بدلے میں 1 گھنٹہ دنیا کا نہیں دے گے؟ امام فرماتے دنیا کا 1 گھنٹہ آخرت کے ہزاروں گھنٹوں کو بناتا ہے۔ یہ تیرے اختیار میں تو دنیا کا 1 گھنٹہ کیسے گزارتا ہے؟ کربلا والوں نے 10 دن کربلا میں گزارے اور اس 10 دنوں میں انہوں نے اپنی آخرت کو عروج عطا کیا۔ یہی 10 دن شمر نے بھی کربلا میں گزارے نا، لیکن اس نے اپنی آخرت کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ مولا کی مثال سنیے، امام فرماتے دنیا میں جو چیزیں تو کھاتا ہے نا، جیسے سیب کھاتا ہے، لیمبو کھاتا ہے، جو بھی چیز کھاتا ہے، فرماتے دنیا کی جو چیزیں کھاتا ہے میکسیمم، سب سے زیادہ دنیا میں جب چیزیں کھاتے ہیں ان کے کتنے ذائقے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے 2 ذائقے۔ آپ سیب کھاؤ گے، سیب یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا، آپ کہو گے مولانا کھٹا میٹھا ہے۔ آم یا کھٹا ہوگا یا میٹھا ہوگا، چیز یا تھوڑی نمکین ہوگی، میکسیمم 2 ذائقے۔ امام فرماتے ہیں دنیا محدود ہے، برزخ لامحدود کا نام ہے۔ یہاں کی لذتیں محدود ہیں، وہاں کی لذتیں انلیمیٹڈ لذتیں ہیں۔ فرمایا دنیا میں جب تو ایک پھل کھاتا ہے زیادہ سے زیادہ تجھے 2 ذائقے ملتے ہیں، لیکن عالم برزخ میں یا جنت میں جب تو ایک پھل کھائے گا خدا نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، لامحدود لذتیں، یہاں کی لذت محدود ہے۔ اب انسان سمجھے کہ اللہ نے جو جسم دیا محدود، روح دی لامحدود،
اس کو سمجھانے میں کم از کم 20 منٹ لگیں گے. آج تھوڑا سا موضوع کو چھیڑ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات رہے, کل اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا. انسان کچھ مراحل طے کرتا ہے, اسفل سے شروع کرتا ہے, یعنی پسترین مرحلے سے اس کی پیداوار شروع ہوتی ہے. اولہ نطفہ, ابتداء جسم نطفے سے ہوئی. ایک گندیدہ پانی, ایک نجس پانی شکم مادر میں گیا. ابتدا جب شکم مادر میں گیا تو یہ اس وقت جماد تھا. جماد کسے بولتے ہیں؟ یہ لوہا, یہ لکڑی, پتھر, ان سب کو بولا جاتا ہے جمادات. مطلب ان میں حرکت نہیں, ان میں جمود ہے, اکڑ ہے. پتھر 100 سال بھی رکھو پتھر رہتا ہے. ایسا نہیں پتھر کو پانی دیتے رہو تو بڑا ہو جائے. ہاں, ٹیشو پیپر جماد ہے نا, اسے رکھو ویسا رہے گا, 100 سال بھی ویسے کا ویسا رہے گا, کیونکہ یہ جماد ہے. ابتدا جب ہماری ہوئی نا, جماد سے ہوئی. پہلے تھے ہم شکم مادر میں گئے, جسم گیا, اس وقت روح کا کوئی فلسفہ نہیں ہے, جماد تھا. اب کمال خدا دیکھیے, خدا جماد کو نمو عطا کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی ایسا جماد نہیں ہے جو بڑا ہو, لیکن جب نطفہ شکم مادر میں گیا تو خدا نے اسے نبات بنایا. سیب کا دانہ لو, دانہ ہے نا, جامد ہے, پتھر کی طرح سخت ہے, لیکن جیسے تم نے زمین میں ڈالا, پانی دیا, دانہ کیا بنا؟ پودا بننے لگا. آج تک سائنسدان پریشان ہیں, یہ دانے کو سیب کون بناتا ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. کہتے کیسے بنا اتنا سا دانہ؟ اللہ کہتے ہیں نا, جو زمین و آسمان و آفاق میں سوچتا ہے میں اسے معرفت دیتا ہوں. معرفت سوچنے سے ملتی ہے. اپنا چھوٹا سا بچہ لے جاؤ, بچے کو بولو بیٹا اتنا بڑا درخت, 20 فیٹ کا درخت, 10 فیٹ کا درخت. ہاں بابا. پھر ایک دانہ اٹھاؤ, کہا ایک دن دانہ تھا, ایک دن دانہ تھا, آج اتنا بڑا درخت بن چکا ہے. مطلب دانے میں صلاحیت ہے درخت بننے کی. تم سب کے اندر ولایت کا دانہ ہے. ہم سب کے اندر ولایت کا دانہ ہے. اس دانے میں صلاحیت ہے یہ سلمان بنے. جب میں بولتا ہوں نا سب, تو میں صرف شیعہ نہیں بول رہا. ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے, وہ بچہ یزید کے گھر میں پیدا ہو یا حبیب کے گھر میں پیدا ہو, دونوں میں صلاحیت ہے درخت بننے کی. قصور ہمارا ہے. اب میرے ہاتھ میں ایک دانہ ہے, مثلا آم کے درخت کا دانہ ہے, گٹھلی ہے, اس میں صلاحیت ہے آم کا درخت بنے, آم دے, دنیا کو فائدہ دے, میٹھے میٹھے آم دے. اب میں گٹھلی کو نالی میں پھینک دوں, میں نے گٹھلی ضائع کر دی. میں گٹھلی کو فریزر میں رکھ دوں, میں گٹھلی کو جیب میں رکھ دوں, میں کپڑے میں باندھ کے اپنی الماری میں رکھ دوں, میں نے ضائع کر دیا نا. گٹھلی آم تب بنتی ہے جب اسے آم بننے والا ماحول دو گے. ہاں, جب اسے وہ زمین دو گے تب جا کے یہ آم بنتا ہے. تو سب سے پہلے خدا نے ایک دانہ شکم مادر میں بھیجا جسے نطفہ بولا جاتا ہے. پہلا مرحلہ تھا جماد کا. دنیا میں 4 چیزیں ہیں, لفظ آج سن لیجئے, جماد, نبات, حیوان, انسان. جماد کہتے ہیں پتھر کو, نبات کہتے ہیں درختوں کو, حیوان کہتے ہیں یہ بلی بکرے آپ دیکھ رہے ہیں. آخری منزل انسان کی جو سب سے اعلیٰ ترین موجود ہے. لیکن ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ خدا ابتدا کرتا ہے. سب سے پہلے تو جماد تھا اس دانے کی طرح. اس دانے جمود سے نکال کے خدا نے اسے نبات بنایا. دانہ بڑھنے لگا اس پودے کی طرح, اس درخت کی طرح جو اپنے وجود کو چیر کے آہستہ آہستہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے. اب بڑا ہونا شروع ہوا, کیا بنا؟ نبات بنا. اس میں نمو آیا. حیوان اور نبات میں فرق کیا ہے؟ نباتات میں احساسات نہیں ہوتے, درختوں میں کوئی احساس نہیں ہوتا. آپ کاٹو گے چیختے نہیں ہیں, درد نہیں ہوتا, ایموشنز نہیں ہوتے.
حرکت نہیں ہوتی. درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا, ایک ہی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے, رکا رہتا ہے. حیوان کے اندر احساسات ہیں, مطلب وہ ایک درجہ نبات سے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے, اس میں نمو بھی ہوتا ہے. حیوان کا بچہ بھی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں حرکت بھی ہوتی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, اس میں شہوت ہوتی ہے, اس میں غصہ ہوتا ہے, اس میں اولاد کی محبت ہوتی ہے, اس میں کمانے کا جذبہ ہوتا ہے, اس میں گھر بنانے کا جذبہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں حیوانات میں ہوتی ہیں لیکن درختوں میں نہیں ہوتی. تو انسان جب بنا تو جماد تھا پتھر کی طرح, جب بڑا ہوا تو نبات بنا. جب 4 مہینے کا ہوا اللہ نے دل کی دھڑکن دی. چوتھے 4 مہینے کا بنا نا تو یہ حیوان بنا. بھوک بچے میں آئی, پیاس اس میں آئی, ہلنا اس نے شروع کیا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی ہنستا تھا کبھی تھوڑا روتا تھا. اب شکم مادر میں جب حیوانیت کے درجے پہ آیا نا تو خدا نے کہا وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي, میں نے اس کے وجود میں اپنی روح کا دانہ ڈال دیا. روح خدا کا دانہ ہم سب کے اندر موجود ہے. تبھی کہتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تیری شہرک کی رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. کیسے میرے قریب نہ ہو جب اس کی روح کا دانہ میرے اندر رہے. اسی دانے کو تو نے پہچاننا ہے, اسی دانے کی معرفت حاصل کرنی ہے, تب جا کے سلمان بنو گے, تب جا کے حبیب ابن مظاہر بنو گے. ہم سب کے وجود کے اندر روح الہ من روحی, میں نے اپنے روح کا نفخہ تمہارے وجود کے اندر ڈال دیا. اب یہ 4 مہینے کا بچہ بنا, اس کے اندر کیا آیا؟ نفخہ الہی آیا. 9 مہینے کا بنا, پیدا ہوا. اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنا, اگر زیادہ دیر تک بچہ پیٹ میں رہے, زیادہ دیر تک کسے نقصان دے گا؟ ماں کو, کیونکہ شکم مادر محدود ہے. غور سے سننا, شکم مادر محدود ہے. زیادہ رہے گا تو پیٹ کو نقصان دے گا, ماں کو نقصان دے گا. مولا فرماتے ہیں دنیا بھی تیری ماں ہے. یہ دھرتی جس میں تو رہتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ تیری ماں ہے. جس طرح اس شکم میں 9 یا 10 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گا, زیادہ رہے گا خود کو بھی محدود کرے گا, ماں کو بھی نقصان دے گا. اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہوتا ہم ہمیشہ زندہ رہتے. اگر تو ہمیشہ زندہ رہے نقصان کس کو دے گا؟ دنیا کو دے گا. مثلا مرید کے میں اگر 2.5 لاکھ آبادی کی گنجائش ہے, کوئی مرے ہی نہ, کوئی نہ مرے, 2.5 سے 5, 5 سے 7, 7 سے 10 لاکھ, گھر ہی نہ بن سکے نا, گندگی اتنی بڑھ جائے نا. دنیا محدود ہے اور تجھے لامحدود زندگی دے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, تو بھی تباہ ہو جائے گا. تو جو اللہ موت دیتا ہے نا وہ بھی ایک برکت ہے. جس طرح شکم مادر سے نکل کے دنیا کی لذتیں لیتا ہے, اسی طرح موت دے کے تجھے عالم برزخ میں بھیج کے وہاں کی لذتیں دلاتا ہے. جس طرح ماں کے پیٹ میں سفر 9 مہینے کا ہوتا ہے تو کمپلیٹ ہو کے باہر آتا ہے, اسی طرح دنیا میں تجھے ایک سفر کرنا ہے اور کمپلیٹ ہو کے تجھے کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں. آخری جملہ تشہیر میں کل آؤں گا. فرمایا کئی چیزیں خدا شکم مادر میں دیتا ہے لیکن وہ ماں کے پیٹ کے لیے نہیں ہوتی, باہر کے لیے ہوتی. مثلا بچہ پیٹ میں ماں کے ہے لیکن وہاں اللہ نے کان دیے, ہاتھ دیے, آنکھیں دیں, پاؤں دیے, اعضائے نکاح دیے, جبکہ وہ ساری چیزیں پیٹ کے کام کی نہیں تھی. ٹانگیں ماں کے پیٹ میں دیں جبکہ بچہ وہاں چلے گا نہیں. ٹانگیں ماں کے پیٹ میں ملیں جبکہ بچہ وہاں چلے گا نہیں. ہاتھ وہاں دیے جبکہ ہاتھ وہاں اس کے کام کے نہیں ہے. زبان وہاں دی جبکہ وہاں بولے گا نہیں. اعضائے نکاح دیے جبکہ اس کے وہاں کسی کام کے نہیں ہے. دیے ماں کے پیٹ میں پر پیٹ کے لیے نہیں, دنیا کے لیے. کئی چیزیں تجھے وہاں دیتا ہے لیکن وہاں کے لیے نہیں دیتا. کہاں کے لیے دیتا ہے؟ دنیا کے لیے. فرمایا بالکل اسی طرح تجھے کئی چیزیں دنیا میں دیتا ہے پر دنیا کے لیے نہیں دیتا, آخرت کے لیے دیتا ہے.
یہاں ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. بندہ کروڑ پتی بن گیا, سمجھ رہا ہے کروڑوں دنیا کے لیے ہیں. بے وقوف آدمی, اللہ دیتا یہاں ہے پر دیتا وہاں کے لیے ہے. کہ مولا علی ایک ہفتے میں تقریباً 20-21 ہزار درہم خیرات میں دیتے تھے. مولا کا خزانچی تھا, اس نے کہا یا علی اتنا نہیں دیں کہیں ختم نہ ہو جائیں. امام نے کہا اللہ تجھ جیسے خزانچیوں کو پیدا ہی نہ کرے. تو کہنے لگا یا علی کیوں, میں تو آپ کی بچت کر رہا ہوں. کہا تو کس چیز کی بچت کر رہا ہے؟ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ علی بھیجے وہاں, یہاں کے لیے نہیں دیا. یہاں میرے کھانے سے زیادہ ہے تو اللہ کیوں دے رہا ہے؟ پیٹ محدود, جسم محدود. یہ بھی اس کی تفسیر میں کل مولا کی آؤں گا. دیکھیے پیٹ میں کتنی گنجائش ہے کھانے کی, 700 گرام 800 گرام. بہت بندہ پیٹو ہو نا, امیر شام کا ماننے والا ہو, ہاں کتنا کھائے گا بندہ؟ بہت زیادہ بندہ کھا لے, بہت زیادہ 1.5 کلو, ہاں اس سے زیادہ پیٹو ہو چلو 1 بکرا کھا لے عمرو ابن عبدود کی طرح. ہاں اس سے زیادہ تو بندہ, پیٹ محدود ہے لیکن حرص. بھائی تم کتنا کھاؤ گے اس سے پوچھو نا, ہفتے کے لیے کتنا بکرے کافی ہوں گے؟ 1 بکرا کافی, پورا ذبح کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ہفتے میں کھاؤ. کہتا نہیں 10 بکرے دو. ہاں اچھا 20 چاہیے, 20 بکرے ہیں 20 بھی دے دو مجھے. یہ غلطی کرتا ہے. غلطی کون سی؟ محدود پیٹ کے لیے لامحدود مال جمع کرتا ہے. اسے پتا بھی ہے سفرے پہ 10 طعام بھی ہوں گے نا کھا نہیں پاؤں گا, پر بنا کے رکھتا ہے. آنکھوں کا حرص, اور کھا کھا کے تھک جاتا ہے. 4 ڈونگے پھر بھی بھرے رہتے ہیں, پیٹ تو بھر جاتا ہے اس کا. کہتا اب زیادہ نہیں کھا سکتا. پھر تو نے بنایا کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہی نہیں میرے پیٹ کی ضرورت کیا ہے. اگر اپنے جسم کی ضرورتوں کے حساب سے چلے اور باقی جو بچ جائے وہ اسے دے جسے ضرورت ہے, تو فلسفہ حیات کو پورا کرے گا, اپنی آخرت کو بنائے گا. مولا علی نے کہا علی کا پیٹ تو نمک اور روٹی سے بھی بھر جائے گا. فضا باقی روٹیاں اٹھا اور کوفے کے یتیموں کو دے دے. ہاں اب دنیا کی سمجھ بھی نہیں. ارے علی کیا کریں؟ علی خلقت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ تو دنیا بنانے نہیں آیا. جو چیزیں اللہ دنیا میں دیتا ہے وہ کس کے لیے دیتا ہے؟ آخرت کے لیے دیتا ہے. اب حساب کرتے اچھا سال میں 1 کروڑ بچا. مولوی صاحب نے کہا خمس واجب ہے, کروڑ کا خمس بنتا 20 لاکھ. اب کہتا کیسے دوں؟ 20 لاکھ کون دے؟ اب سمجھ یہ رہا ہے کہ یہ 20 لاکھ مجھ سے کیا ہو رہا ہے؟ جدا ہو رہا ہے. اس کے ذہن میں آخرت کا فلسفہ ہی نہیں ہے نا. اس نے پیسہ کمایا جسم کے لیے, اب سارا پیسہ اپنے جسم کے لیے رکھ رہا ہے, حالانکہ یہ 1 کروڑ بھی اس کے جسم سے زیادہ ہے. تو کتنا بھی کھا لے, مہینے کا خرچہ تیرا 6 لاکھ بھی ہو پھر بھی کروڑ تجھ سے زیادہ ہے. اب یہ 20 لاکھ کو اپنے سے جدا نہیں کرتا کیونکہ سمجھتا ہے میں حیات دنیاوی جینے کے لیے آیا ہوں. لیکن مولا فرماتا اگر اس میں عقل ہوتی, یہ 20 لاکھ اللہ کی راہ میں دیتا. یہ پیسے خود سے جدا نہیں کر رہا, یہ عالم برزخ میں بھیج رہا ہے. اس کی روح کی پرواز بلند ہے. جس طرح بچے کو ٹانگیں ماں کے پیٹ میں ملتی ہیں پر چلتا دنیا میں ہے, اسی طرح مال تجھے دنیا میں ملتا ہے پر اس کا فائدہ تو عالم برزخ میں لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تبھی فرمایا انسان اپنے وجود کو پہچان. آج جتنی معاشرے میں غلطیاں ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو جسم سمجھا. کبھی میں نے کسی جوان سے پوچھا کہ مولانا انسان یہی جسم ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو بتا, آج تک تو نے کوئی گاڑی دیکھی جسے بھینس نے بنایا ہو؟ آج تک کوئی موٹر سائیکل کسی بکری نے بنایا ہو؟ کہ نہیں. میں نے کہا تو کس طرح بناتا؟ کہ مولانا برین. کس چیز کی وجہ سے؟ میرے پاس دماغ ہے. میں نے کہا بھینس کا دماغ تجھ سے بڑا ہے. اگر بات دماغ کی ہو نا تو انسان کی کھوپڑی میں کتنا دماغ ہوا؟ 1 پاؤ نا, اس سے بھی کم. بھینس کا دماغ کتنا بڑا ہے؟ ہاں گدھے کا دماغ کتنا بڑا ہے. لیکن گدھے کبھی یہ کام نہیں کرتے. مسئلہ دماغ کا نہیں ہے, تیرے اندر روح ہے. اللہ نے اسے تجھ سے زیادہ دماغ دیکھ کے بتایا. بڑے دماغ رکھنے کے بعد بھی بھینس کچھ نہیں کر پا رہی کیونکہ اس کے وجود میں اللہ کی روح کا نفخہ نہیں ہے.
یہ تیرے وجود میں روح الہی کا نفخہ ہے جو تو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ اے انسان اپنے وجود کو پہچان، حسین اسی وجود کو جگانے کے لیے آئے۔ کہ مولا انسان سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں کرتے؟ امام نے کہا غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت سب سے بڑی نقمت ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کیوں آیا تھا، کہاں آیا تھا، اس نے کہاں جانا ہے۔ بس سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا یہی جینا، کھانا پینا اور مرنا ہے۔ نہیں، تین چیزیں یاد رکھو، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ آئے ہو، اور کہاں تجھے سفر کر کے جانا ہے۔ جب امید سفر ہوگی نا، پھر تو سب کچھ کہاں بھیجے گا؟ عالم برزخ میں ٹرانسفر کرے گا۔ وہاں بھی تجھے سواری چاہیے، وہاں بھی تجھے کھانا چاہیے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کا۔ جس کا وزن وہاں بھاری ہو، جس کا وزن وہاں بھاری ہو، کتنا ملموس جملہ۔ اللہ کہتا ہے فہو فی عیشۃ راضیہ، وہاں وہ عیش کرے گا جس عیش سے راضی رہے گا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عیاشوں کو لاؤ، دنیا کا کوئی عیش انہیں راضی نہیں کرتا۔ آدمی نشہ کرتا کہتا ہے اور نشہ کروں، نشے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ زیادہ نشہ کرے اس نشے سے پھر اسے نشہ نہیں ملتا، ڈوز بڑھاتا ہے۔ بہترین کھانا بنائے گا، کھائے گا، کہے گا اب روز روز مرغی کھا کے بور ہو گیا ہوں، اب کوئی اور طعام بناؤ۔ کہے گا دنیا کی حسین سے حسین عورت سے شادی ہو جائے، اللہ کہے گا دے دی، شادی کر لیتا ہے، 2 سال نہیں گزرتے کہتا ہے دوسری چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی عیش اسے راضی نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں وہاں وہ عیش دوں گا جس سے تو بھی راضی رہے گا، تیرا رب بھی راضی رہے گا۔ فی عیشۃ راضیہ، لیکن کون؟ جس کا وزن وہاں بھاری ہو، یہاں نہیں۔ یہاں کا وزن وہاں کیسے جاتا ہے؟ مصر کے احرام کی طرح نہیں کہ مر گئے اور ان کی قبروں میں سونا رکھ دیا۔ آج ان کی ہڈیاں ملیں، سونا وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ آؤ کربلا کے میدان میں۔ حسین ظاہری طور پر اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں گئے، یہاں تک کہ بدن پہ کفن بھی نہیں تھا۔ ہاں، کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا، خالی بدن، زخمی بدن، جسے دفن کیا امام زین العابدین نے، لیکن فہو فی عیشۃ راضیہ، کیا کچھ حسین نہیں لے کر گئے۔ رضا الہی، یا ایہۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خدا کو راضی کر کے جاؤ تو وہاں وزن تیرا بھاری ہے، کیونکہ تو نے اپنی خلقت کے مقصد کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ یزیدیوں کے ہاتھوں میں زیور تھے، سونے کے، چاندی کے، زینب کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، ہاں رسیاں تھیں، لیکن مطمئن ہے، کیونکہ بیوی کو پتا ہے جسم ہے ہی تکلیف کے لیے۔ اگر یہ تکلیف اٹھاتا ہے دین خدا کے لیے تو یہ وہی کر رہا ہے جو خدا نے اسے بولا ہے۔ یہ بنا ہی خدمت بشر، خدمت دین کے لیے، تو زینب نے جسم قربان کیا اور فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ حسن رضا ہے۔ اس مقام پہ حجت خدا ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ جب تک سمجھو گے نہیں انسان کا وجود کیا ہے، تب تک وادی عشق کربلا میں قدم نہیں رکھ پاؤ گے۔ یہ وادی، یہ سرزمین ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جسموں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ قاسم سے پوچھا، قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ فرمائے چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ فلسفہ ایسے نہیں بنتا۔ لذت مل رہی تھی قاسم کو جب اپنے وجود کو موت کے گلے لگا رہے تھے، کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں، ملاقات خدا کا نام ہے، اور اللہ کی ملاقات کا مزہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مولا کی۔ الحسین وعلی علی ابن الحسین
اصحاب الحسین بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ کسی مومن کو امام زمانہ نے کہا مومن جب جب تیری آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرو کہ مولا جب دعا کروں تو خدا کو کون سا واسطہ دوں فرمایا ہمیشہ دعا سے دیا کرو ایک خدا کو میری پھوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری ننی سی سکینہ کا واسطہ دیا کرو اللہ یہ واسطہ کبھی رد نہیں کرتا تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیو جب جب پانی پیو میری ننھی سی سکینہ کو یاد کیا کرو ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو ظالم نے تماچے مارے رسول خدا کا فرمان ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے انہوں نے سکینہ کو تماچے مارے تبھی رو رو کے کہتی تھی بابا میرے غریب بابا بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کے ہاتھ بڑے تھے ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو مارا گیا فرمایا عزادارو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو 40 سال امام سجاد خون روتے رہے کہ مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی کہ مولا پھر یہ بچیوں کو کیوں مارتا تھا سکینہ نے ایسا کیا کیا کہ سکینہ سے اتنی دشمنی کہ دشمنی سکینہ سے نہیں تھی دشمنی مجھ سے تھی دشمنی زینب سے تھی کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دینا چاہے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا کہ جب جب میرا کلیجہ جلانا تھا یہ میرے سامنے سکینہ کو مارتا تھا جب جب زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو دادیاں نے مارتا تھا کہ مولا کوئی ایسا منظر جس نے آپ کو خون رلایا ہو کہاں ایک منظر تھا یہ منظر میں سجاد کبھی بھولتا نہیں کہ حلب کا شہر تھا 40 گھوڑے سوار شمر کے ساتھ ظالم نے سواریوں کو روکا شدید دھوپ تھی کہ جان بوجھ کے مجھے وہاں بٹھاتا تھا جہاں دھوپ زیادہ ہوتی تھی کہ کافی درخت ہے لیکن ایک خشک درخت تھا ظالم نے مجھے جا کے اس درخت کے ساتھ رکھا
فرمایا میرے شیعوں کو بتانا میری گردن میں توق تھا، گردن میں بڑے زخم تھے، یہاں سورج لوہے پہ پڑتا تھا، لوہا گرم ہوتا تھا، میرے گلے میں بڑی تکلیف ہوتے تھے۔ کہ مولا پھر آپ کو کون بچاتا تھا؟ روکے کا سکینہ سکینہ، کہ مولا 4 سالہ بچی کیسے بچاتے تھے؟ کہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتے تھے، اپنی پیٹھ پہ دھوپ کو لیتے تھے، کہیں یہ دھوپ لوہوں پہ نہ پڑے۔ اب یہ بچی پیاسی بھی ہے، سفر کر کر کے تھک چکی ہے، کافی دیر بچی کھڑی رہی، دھوپ تھوڑی دور ہوئی، سکینہ مولا سجاد کی گودی میں بیٹھ گئی۔ حکم اسلام کا ہے روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھایا کرو، پیاسے کے سامنے پانی نہ پیا کرو۔ امام نے فرمایا بچی پیاسی تھی، دھوپ میں کھڑے ہو کر میری گودی میں بیٹھی، یہاں شمر نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا، بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے۔ مجھے کہا بھیا سجاد تھوڑا پانی دلا دے۔ میں نے کہا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ تجھے پانی نہیں دے گا۔ کہ سجاد اگر اجازت ہو میں خود جا کے مانگوں، شاید دل میں رحم آئے۔ کہ چلی جا سکینہ، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ تھکی ہوئی بچی، زخمی بچی، ننھے ننھے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے، بڑے پیار سے کہا شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگے ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا، یہ بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی، لیکن راوی کہتا ظالم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ اپنے 40 سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی ظالم کے پیچھے پیچھے چلتی رہے، شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ راوی کہتا ہے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچے اب تک پیاسی ہے۔ بچی چل چل کے تھک گئی، زمین پہ بیٹھے، کہنے لگی شمر سب کو پانی پلا دے، میں انتظار کروں گی، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دینا۔ امام فرماتے ظالم نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا، سپاہیوں نے پانی پی لیا، گھوڑوں نے پانی پی لیا۔ اب سنو گے ظالم نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ فرمایا اس منظر نے مجھے خون رلایا، مولا ظالم نے ایسا کیا کیا کہ ظالم پانی کا مشق لے کے سکینہ کے قریب آیا، بچی نے اپنے ہاتھوں سے چلو بنایا، کہا شمر تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے ظالم نے کیا کیا، جیسے بچی نے کہا تھوڑا پانی دے دے، ظالم نے سکینہ کے سامنے پانی سارا زمین پہ پھینکا، بچی نے خود کو زمین پہ گرایا، روکے گا میرے غریب بابا، او میرے پیاس ہے بابا، او میرے غریب الوطن بابا، او بابا تیری سکینہ پیاسی ہے،